کل جماعتی حریت کانفرنس کے تاحیات کنوینئر سید علی گیلانی، جن کی تحریک آزادی کشمیر میں گراں قدر خدمات ہیں، 1993 میں سے انہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ساتھ وہ وابستہ تھے، اور اس کے وہ کنوینئر تھے۔ 2003 میں انہیں تاحیات کنوینئر منتخب کیا گیا۔ وہ تقریباً 27 برس تک حریت کانفرنس کے کنوینئر رہے، اور یہ تمام عرصہ وہ ہے جب تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا رخ ملا اور اس میں عسکریت بھی شامل ہو گئی۔ سید علی گیلانی کی پاکستان سے محبت کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور وہ پاکستان سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ مشرف دور میں حریت کانفرنس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں ایک میر وائز گروپ بن گیا اور دوسرا علی گیلانی گروپ شامل تھا۔ تاہم بعد میں تحریک آزادی کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہوئے دونوں گروپوں نے اتحاد قائم کیا، اور سید علی گیلانی بحیثیت کنوینئر دوبارہ اپنا کردار نبھاتے رہے۔ اب گزشتہ روز انہوں نے اچانک تحریک یہ جو کل جماعتی حریت کانفرنس ہے اور تحریک حریت ہے، اس کے معاملات سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے سید علی گیلانی نے ایک مکتوب لکھا ہے، جو انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے تمام اراکین کو وہ خط بھیجا ہے، جس میں انہوں نے شہیدوں کی قربانیوں کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ اس کی جو نمائندہ حیثیت تھی جو کل جماعتی حریت کانفرنس کی، تو اس وقت وہ متنازع ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کئی باتیں کہی ہیں کہ انہوں نے بعض فیصلے کیے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، اور ان کے خود ساختہ شورا منعقد کر کے ایک متوازی ڈھانچہ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ حریت کانفرنس ایک مرتبہ پھر تقسیم ہونے کی سمت میں جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری بہنوں اور بھائیوں پر شدید ترین مظالم ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حریت کانفرنس کس جانب روان ہوا۔ اچھا، میں سر آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو 5 اگست کے بعد جو ہے جو لاک ڈاؤن کیا ہے انڈیا نے، اور جو ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے جموں میں لاکھوں جو لوگ ہیں وہ بسائے جا رہے ہیں، جو مختلف جگہ سے لا کر ہندو اکثریت بنانے کے لیے، اس کے حوالے سے جو ہے آپ کا موقف کیا ہے، اور علی گیلانی صاحب اس حوالے سے کیا چاہتے ہیں، اور آپ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ناز صاحب، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈیموگرافک چینج جو ہے، یہ بھارت کا پلان جو ہے شروع سے ہی رائٹ فرام 1947 رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1947 میں انہوں نے جموں کشمیر کے ایک علاقے کو، جسے آپ جموں کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہ اس کو عملایا ہے پہلے۔ یعنی جموں جو تھا وہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا، لیکن 1947 میں اگر آپ انٹرنیشنل اس وقت انٹرنیشنل کریڈیبل اخبارات کی بات کریں، یعنی اگر اس وقت کے برطانیہ کے اخبارات کی بات کریں، اس میں جو تعداد درج ہے وہ تقریباً 2,70,000 نفوس کی ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے انہوں نے 5-6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا اس وقت، لیکن اگر آپ صرف برطانیہ کے اخبار کی اس وقت کی رپورٹ لے لیں تو 2,70,000 انہوں نے مینشن کیا ہے۔ یعنی یہ ڈیموگرافک چینج کا جو آبادی میں جو تبدیلی کے تناسب کا جو ہے ہندوستان کا نظریہ، جو ہندوستان کا جو ہندوتوا سوچ جو جس کی مظہر ہے، اور یہ انہوں نے رائٹ فرام 1947 کیا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیشہ اس حوالے سے کشمیر وادی پہ بھی نظر رکھی تھی، اور جو بھی باقی مسلمان اکثریتی علاقے بچے ہیں ان کے حوالے سے ان کا باقاعدہ پلان رہا ہے۔ اس کو ہمیشہ کشمیری مسلمانوں نے ریزسٹ کیا ہے۔ تو اور سب سے اہم بات آپ یہ دیکھیے، قائد تحریک سید علی شاہ گیلانی صاحب جو ہے، انہوں نے کئی برسوں سے، بلکہ کئی دہائیوں سے وہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہندوستان فلسطین کی طرز پہ جو ہے اپنے اقدامات کشمیر میں اٹھانا چاہ رہا ہے۔ کشمیر کے اندر غیر ریاستی لوگوں کو لا کے اور غیر مسلم لوگوں کو لا کے سیٹل کر کے یہاں پہ وہی کہانی دہرانا چاہ رہا ہے جو اسرائیل جو ہے فلسطین میں دہرا رہا ہے۔ آپ دیکھیے
کہ 5 अगस्त کو جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں جس میں انہوں نے ایک آئینی جہریت کی ہے اور ایک ننگی جہریت کی ہے کہ جو ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری تھی اس کو ری آکیوپائی کیا 5 अगست کو انہوں نے. وہ جو ایک دفعہ 370 کا جو آرٹیکل انہوں نے اپنے آئین میں رکھا ہوا تھا اس کو ریووک کیا. اس کے بعد ہندوستان کا پلان جو ہے آبادی میں جو ہے تبدیلی کے تناسب کا ہے, اس کے اوپر وہ فوری طور پہ تیزی سے عمل کرنے پہ آئے ہوئے ہیں, جس کا نتیجہ آپ دیکھیں آج سے چند دن پہلے آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی, ایک دن کے اندر انہوں نے تقریباً 28,000 لوگوں کو کشمیر کے ریاستی باشندے کا سرٹیفکیٹ, وہاں کا ڈومیسائل جاری کیا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں ان میں شدت کس نوعیت کی ہے, وہ کتنا تیز آگے جانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. صحیح صحیح. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس موقع پر جس وقت یہ ساری صورتحال کشمیر کی آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھارتی مظالم بھی تیز ہو رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے املاک کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس وقت وہاں پہ کشمیر میں جو ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ایسے موقع پہ سید علی گیلانی صاحب نے حریت کانفرنس کی جو چیئرمین شپ ہے جو اس سے علیحدگی کیوں اختیار کر لی انہوں نے؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایسے موقع پر آخری الفاظ میں نے نہیں سنے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پر جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے ساری اور اتنے مظالم ہو رہے ہیں, تو علی گیلانی صاحب نے ایسی نازک صورتحال میں جو حریت کانفرنس ہے اس کی جو چیئرمین شپ ہے یا اس کے معاملات جو ہے حریت کانفرنس سے علیحدگی کیوں اختیار کر دی ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس جو ہے وہ ایک فورم ہے, اس میں مختلف جماعتیں ہیں, کشمیر کی تحریک آزادی سے وابستہ مختلف جماعتیں ہیں اور شروع سے مختلف فورمز اس طرح کے کشمیر کے بنتے رہے ہیں. لیکن گیلانی صاحب جو ہے جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ گیلانی صاحب کو کل جماعتی حریت کانفرنس میں شامل جو جماعتیں ہیں انہوں نے خود ہی ان کے کہنے کے مطابق انہیں خود مجبور کیا گیا تھا اس کے لیے 2003 میں کہ وہ لائف ٹائم چیئرمین اس کے بنے. لیکن آپ کو پتہ ہے گیلانی صاحب کا جو اعلان اس وقت سامنے آیا ہے اس کے پیچھے یہ چیز ہے بڑی اہم کہ انہوں نے حریت فورم سے بحیثیت چیئرمین جو ہے حریت فورم سے اپنی مکمل علیحدگی اختیار کی ہے, لیکن تحریک آزادی جموں و کشمیر سے انہوں نے علیحدگی اختیار نہیں کی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ میں تو ایک کشمیری کی حیثیت سے, نہ کہ گیلانی صاحب کے نمائندے کی بلکہ ایک کشمیری کی حیثیت سے, جیسے کہ ہم جب ان کا یہ اعلان سامنے آیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر لوگوں نے اس پہ بڑا لکھا ہے, دنیا میں مقیم جو کشمیری ہے انہوں نے اس پہ بات کی ہے, سب لوگوں کی رائے اس پہ متفق ہے کہ گیلانی صاحب تحریک ہیں اور تحریک گیلانی صاحب, کیونکہ گیلانی صاحب کی اپنی پوری زندگی جو ہے اس تحریک کی آبیاری میں گزری ہے, وہ ایک سراپا تحریک خود سے ہے. تو لہٰذا ہندوستان نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال بنیادی ہے وہ شاید اس تناظر میں تھا کہ جس طرح سے ہندوستان نے ان کے استعفے کے اوپر پروپیگنڈا مہم ایک چلائی ہے کہ شاید گیلانی صاحب جو ہے تحریک آزادی سے تھک گئے ہیں, اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان کے مکر و عزائم ہمیشہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے ہر قسم کے جو ہے ہتھیار آزمائے ہیں گیلانی صاحب کو زیر کرنے کے لیے, انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے, لیکن اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے, نہ ہی آئندہ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے جس دن انہوں نے حریت کانفرنس سے ایک مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان فرمایا, تو ہندوستان کا جب پروپیگنڈا آیا اس پروپیگنڈے کے جواب میں گیلانی صاحب کی طرف سے اپنا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ تحریک آزادی جو ہے میرے خون کا حصہ ہے, اس تحریک آزادی سے مجھے نہ تو کوئی الگ کر سکتا ہے نہ میں خود الگ ہو سکتا ہوں. یعنی ان کی روح ہے اس کے اندر, اور وہ اپنے آخری سفر تک, جب تک وہ دنیا میں ہے, جب تک ان کی روح ان کے جسم میں ہے, یہ تحریک کے جو ہے وہ اس تحریک کی اسی طرح قیادت بھی کرتے رہیں گے, آبیاری کرتے رہیں گے, اور اپنی قوم کی رہنمائی اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس کو ادا کرتے, اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے. اچھا, میں دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اب 11 ماہ ہونے لگے ہیں, 11 ماہ کے قریب ہونے لگے ہیں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے کشمیر کے اندر, میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میں نے معذرت چاہتا ہوں, میں سن نہیں پایا ہوں, دوبارہ بھائی. جی 5 اگست کے بعد جو لاک ڈاؤن ہوا اس کو اب 11 ماہ ہونے لگے ہیں,
تو حکومت پاکستان سے جو آپ لوگوں کی توقعات تھی، علی گیلانی صاحب کی یا آپ لوگوں کی یا حریت ناصر کی یا تحریک آزادی کشمیر سے وابستہ لوگوں کی، کیا آپ کی وہ پاکستان سے توقعات پوری ہو رہی ہے؟ دیکھیے، توقعات تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے، توقع ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے توقعات رکھیں، میں آپ سے توقعات رکھتا ہوں. ہم بات کرتے ہیں، اگر بات کریں تو ذمہ داریوں کی بات کریں صحیح. کہ ذمہ داری کیا ہے. ہم بات کریں گے کہ جو 5 اگست کو ہندوستان نے اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات کے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف سے پاکستان کی ذمہ داری کیا بنتی تھی. بحیثیت کشمیری میرا ایک اس میں موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ حکومت پاکستان سے اس بارے میں کھل کے بات بھی کی ہوئی تھی کہ چونکہ پاکستان کا اپنا موقف تھا یہ کہ ہندوستان نے ایک یک طرفہ قدم اٹھایا ہے. اگر ہندوستان یک طرفہ اقدامات کر رہا ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ معاملات جو ہے، دو طرفہ معاہدوں کو منسوخ کرنے سے روکتی ہے. صحیح. اگر ہندوستان یک طرفہ اقدامات کر رہا ہے، جو دو طرفہ معاہدے آپ کے ہیں جن کے اثرات مسئلہ کشمیر پہ پڑ سکتے ہیں یا پڑ رہے ہوں، ان کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. پھر صحیح دوسری ہے. بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک چیز ہم کہتے ہیں جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، سفارت کاری کہتے ہیں. سفارت کاری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی دو ریاستوں کے مابین حالات کشیدہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے، ماضی قریب میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ملک جو جارحہ ہے، جس نے جارحیت کی ہے، اس کے ساتھ وہ ملک جس کے اوپر جارحیت ہوئی ہے، وہ ملک جو ہے اس ملک کے ساتھ کم سے کم سب سے پہلے یہ قدم تو اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ سفارتی رابطے جو ہے وہ منقطع کر دیتا ہے یا صحیح ہے. اس حد تک پہنچا دیتا ہے جہاں پہ پوری دنیا یہ محسوس کرے کہ سفارت کاری کے اندر بہت زیادہ تناؤ ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ صحیح. بھی ایک چیز ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے. اور صحیح ہے. اس کے بعد دوسرے معاملات جو ہے، کاروباری معاملات جو ہیں، دو طرفہ معاملات، اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہوئی تھی. دوسری چیز یا جو ہوائی سفر کی سہولت ہے، یہ سب چیزیں وہ ہے جو دو طرفہ معاہدات کے تحت تھی. اس کے بارے میں ہم نے پاکستان سے بارہا گزارش کی ہے، بلکہ قائد تحریک سعید علی شاہ گیلانی صاحب نے جو خط رقم کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام، اس میں بھی انہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا تھا، خاص کر دو طرفہ معاہدہ جس میں شملہ معاہدہ وغیرہ اس حوالے سے بات کی تھی. لیکن اس حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کی کیا مجبوریاں رہی ہیں، کیا معاملات رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، ان کے کیا ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں کر پائے ہیں، یہ تو حکومت پاکستان ہی اس پہ کچھ بات کر سکتی ہے. ظاہر ہے وہ معاملات سب انہی کو معلوم ہے، اور اس سے نبرد آزما بھی وہی ہے، ہم تو نہیں ہیں. ہم نے تو اپنی توقعات اور اپنی جو ہم سمجھتے تھے کہ ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم نے ان کے سامنے پیش کی تھی، لیکن اس حوالے سے تو کچھ نہیں ہو سکا. بین الاقوامی سطح پہ جہاں تک سفارتی محاذ پہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر میں جوائنٹ سیشن میں اسمبلی میں بھی یہ فرمایا تھا. ہمارے ساتھ ملاقات ایک دو دفعہ ہوئی ان کی 5 اگست کے بعد، اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ خود کشمیریوں کے سفیر بن کے جائیں گے. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، عمران خان صاحب جب سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پچھلے سال تھے تو عمران خان صاحب نے بھرپور انداز میں جو ہے وہاں پہ تقریر کی، پوری دنیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کشمیر کے حالات کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کے بعد لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو کشمیر کے حالات جو تقاضا کر رہے تھے، کشمیر کے اندر جو ظلم و جبر ہندوستان ڈھا رہا ہے، جو روا رکھے ہوئے ہیں، وہ جو تقاضا کر رہے تھے جس قسم کی سفارت کاری کا اور جس قسم کی عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد اس کے فالو اپ کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید ہم ناکام ہوئے ہیں، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. کیونکہ صحیح. دنیا نے ہندوستان کے جو جہریت ہے اس کے حوالے سے دنیا نے کنسرنز تو اپنے شو کیے ہیں، لیکن صحیح. مجموعی طور پہ دنیا جو ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی چیمپئن جو لوگ کہتے ہیں، ویسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں نے ہندوستان کی اس جہریت کی مذمت نہیں کی ہے، ہندوستان کو مجبور نہیں کیا ہے، ہندوستان کو یہ بتایا نہیں کہ آپ یہ اقدامات واپس لیں. کنسرنز، تحفظات جو ہیں وہ ضرور
اپنے جو ہیں وہ شو کیے ہیں دنیا نے. اور کنسرنز تو آپ کو پتہ ہے راستے میں اگر برطانیہ جیسے ملک میں, امریکہ جیسے ملک میں اگر کسی کے پتھر لگنے سے کوئی کتا بھی راستے میں مرتا ہے تو وہاں کی حکومت اس پہ کنسرن شو کیا کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن جو صورتحال کشمیر کے اندر 70 سال سے اور 5 اگست کے بعد آپ دیکھیے جو پینڈیمک کا معاملہ ہوا کورونا وائرس کا پوری دنیا میں, اس نے ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ تو اندازہ یہ فہم تو عطا کیا نا کہ آپ جو لاک ڈاؤن ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. جب لوگ گھروں کے اندر بند ہوتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, معیشت کے اوپر کیا ہوتے ہیں, انسانوں کی نفسیات کے اوپر کیا ہوتے ہیں, جو گھروں میں مریض ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, گھر کے اندر آپ کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بچے ہیں وہاں کے کیا معاملات ہیں, اگر فوڈ ایسنشلز جو ڈیلی ایسنشلز ہے ان کی کمی ہو تو کیا ہوتا ہے. یعنی یہ تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے جس لاک ڈاؤن کو انسانیت کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر روا رکھا گیا, لیکن کشمیر کے اندر تو انسانیت کو مٹانے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا. بالکل صحیح کیا. پینڈیمک تو اوپر سے آیا, اس سے ڈبل لاک ڈاؤن ہوا ہے. ہندوستان نے اس پینڈیمک کو بھی, اس کورونا وائرس کو بھی, جہاں پہ دنیا اس کے خلاف باہر آ کے لڑ رہی ہے, اس بیماری کے خلاف انسانیت کو بچانے کے لیے لڑ رہی ہے, ہندوستان نے اس لاک ڈاؤن کو بھی انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے, انسانیت کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی کشمیریوں کا لاک ڈاؤن اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کسی حد تک لوگوں کو شاید یہ سمجھ آ چکی ہے گھر کے اندر بند رہنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال جو جس خطاب کے شکار کشمیری قوم ہے, جس ظلم کے شکار کشمیری قوم ہے, جس قتل عام کے شکار کشمیری قوم ہے, جس کے اندر آپ کی ماؤں بہنوں کی عصمتیں جو ہے, ان کی ویمن چیسٹٹی جو آپ کی ہے وہ محفوظ نہیں ہے, آپ کے معصوم بچے محفوظ نہیں. آپ کل کا واقعہ دیکھیے سوپور کے اندر, ایک 3 سال کے بچے کے گرینڈ فادر کو کس طرح انہوں نے گاڑی سے اتار کے گولی ماری ہے, اور وہ بچہ جب اپنے گرینڈ فادر کی چھاتی پہ بیٹھا تھا تو کیا دنیا جو ہے اقوام متحدہ کیا ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے. ایک طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پہ ایک سیریا کا بچہ آپ کو نظر آتا ہے, پوری دنیا جو ہے اس پہ بول اٹھتی ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے حالات کیا ہے. آپ اس معاملے کو لے کے آپ ممالک کے اوپر, ریاستوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, تباہ کرنے پہ دوڑتے ہیں, لیکن ایک طرف سے یہ صورتحال ہے اور آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, آپ کو احساس بھی نہیں ہے, آپ کی انسانیت مر چکی ہے, آپ کا ضمیر سویا ہوا ہے. کشمیر کے حوالے سے تو یہ صورتحال ہے. صحیح. اچھا, دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق جو پاکستان میں اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں مسلم لیگ نواز سے, انہوں نے اپنے خطاب میں بھی ایک بات کہی کہ انہوں نے موجودہ حکومت نے جو ہے سکوت سے تسلیم کر دیا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تم والی کیفیت ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے یہ جو کشمیر کو کوئی تقسیم پہ تو نہیں وعدہ ہو گئے؟ دیکھیے ہم بھی آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر جب دیکھتے ہیں, لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو پریشانی تو اس سے ہو جاتی ہے. پریشانی تو دیکھیے اگر آپ کہیں آفیشلی تو حکومت پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی, کیونکہ جب ہم ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں تو کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم اپنا رد عمل دے سکیں. لیکن ابھی تک یہ بات ایسی ہے جس کو آفیشلی کہیں پہ اناؤنس ایسا نہیں ہوا ہے, لیکن جو حالات ہیں جس کے اوپر لوگ اپنے خدشات ظاہر کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جب آپ سڑکوں پہ اس قسم کی بات کر رہے ہوں اور پارلیمان کے اندر آپ کے اپنے لوگ, آپ کے اپنے رہنما سیاسی جماعتوں کے لوگ بات کر رہے ہوں, تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو ایک واضح پالیسی لے کے سامنے آ جانا چاہیے, ان کو اعلان کر دینا چاہیے اس حوالے سے, جس سے لوگوں کے خدشات دور ہو جائیں, جس سے لوگوں کے تحفظات دور ہو جائے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو, آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ لوگوں کے اندر یہ خدشات ابھر رہے ہیں, اور پھر جب آپ کی پارلیمان کے اندر یہ بات ہو رہی ہو, پھر تو زیادہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی کہ وہ صاف گوئی کے ساتھ اپنی پالیسی کے ساتھ سامنے آئے اور لوگوں کو کہے کہ آپ ان خدشات کا شکار نہ ہوئیے, اصل پالیسی یہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں, یعنی اگر وہ ادا کرنی چاہیے. میرا خیال تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ
ریاست جموں و کشمیر کی تمام سیاسی قیادت اور آر پار کی جتنی بھی مسلمہ قیادت ہے اس کو بلا کر وہ ان کیمرہ بریفنگ دے کہ جس میں یہ ساری بات کلیئر ہونی چاہیے اور ایک واضح پالیسی دے کے آگے چلنا چاہیے. نہیں دیکھیے ان کیمرہ بریفنگ تو آپ تب دیں گے نا جب آپ چوری چھپے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو. یہ تو ایک کشمیر پالیسی تو ایک اوپن پالیسی ہے. کشمیر کے بارے میں تو یہ ایک حق خود ارادیت کی ایک جدوجہد ہے, ایک پوری قوم کی جدوجہد ہے حق خود ارادیت کی. اس حوالے سے ان کیمرہ تو آپ کریں وہ تو ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کا نیشنل سیکورٹی کا کوئی مسئلہ کہیں پہ جڑا ہو, قومی سلامتی کے معاملات ہو جس کو آپ اوپنلی نہ کہہ سکیں, کشمیر کے حوالے سے تو ایک عیاں چیز ہے, روز روشن کی طرح آیا ہے. لوگوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے, اس کو تو آپ نہیں دبا سکتے کہیں پہ. اس حوالے سے اگر لوگوں کے خدشات ابھر رہے ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہے ان خدشات کو, ان تحفظات کو دور کرنا. حکومت وقت کو سامنے آنا چاہیے, اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, ایک نئی سوچ جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت کہ انڈین ہیلڈ کشمیر اور پاکستانی سائڈ جو کشمیر ہے اس سے باہر جو ہے انٹرنیشنل سطح پر کشمیریوں کی جو ہے ایسی سینٹ بنائی جائے یا کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جو کشمیریوں کے مسئلے کو لے کے آگے چلے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور اس کو مضبوط کرنا چاہیے اس چیز کو؟ دیکھیے اس بارے میں تو مجھے میرے پاس معلومات نہیں ہے کچھ, لیکن بات یہ ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ کشمیری ہیں ان کا کام ہے جمع ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں اور کشمیر کے اوپر جو ہے اپنے 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 اپنی قوم کے حوالے سے جو معاملات ہیں جس طرح وہ ظلم و جبر کے شکار ہیں ان کو اس سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. یہ تو پوری دنیا میں مقیم کشمیریوں کا حق ہے, اس پہ انہیں بات کرنی چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے, ایک جگہ جمع ہو کے بات کرنی چاہیے, آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے بات کرنی چاہیے, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کرنی چاہیے. یہ کشمیریوں کی ذمہ داری ہے, صرف فرض ہی نہیں, یہ صرف ان کا جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بنیادی حق بھی ہے اور ان کے اوپر قرض بھی ہے اپنی قوم کا کہ انہیں یہ کام کر لینا چاہیے. باقی جس کوئی پرٹیکولر چیز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے جی. اگر کوئی معلومات ہوتی تو یقیناً میں اس پہ کمنٹ کر سکتا تھا. جی بس میں آخری آپ سے یہ عبداللہ گیلانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بعض اطراف سے ایسے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ حریت کانفرنس جو ہے ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف جا رہی ہے. کیا کوئی ایسا تو نہیں ماحول بن رہا کہ حریت کانفرنس کو ایک مرتبہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور کشمیر کی آزادی کی تحریک وہیں پہ رہ جائے؟ نہیں دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے اس حوالے سے کہ جس وقت گیلانی صاحب نے حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کی ہے, مکمل علیحدگی کا اعلان کیا ہے, تو اس سے مطلب میری اپنی سمجھ اور سوچ کے تحت تو کوئی تقسیم کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. کوئی تقسیم کا کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے اس قسم کا معاملہ کوئی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا گیلانی صاحب کا جو اپنا رول ہے, ان کی جو تحریک آزادی کشمیر کے اندر ایک حیثیت ہے, پوری دنیا اس سے واقف ہے, پوری دنیا معترف ہے اس کی, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گیلانی صاحب تحریک آزادی کی پہچان ہے. اس تحریک آزادی میں جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ قیادت کی سطح پہ کام کر رہے ہوں, کارکنان کی سطح پہ کام کر رہے ہوں, سب کو یہ احساس بھی ہے, سب اس چیز کے معترف بھی ہیں کہ اگر آپ بابائے قوم کا لقب کسی کو دینا چاہیں تو وہ تو ہمارے سامنے اس وقت شخصیت تو سعید علی گیلانی کی آ رہی ہے. بے شک صحیح ہے. تو یہ تو ایک عام کشمیری کی حیثیت سے میں بات کرنا چاہوں گا. تو گیلانی صاحب نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے, اس کے پیچھے عوامل بہت ہو سکتے ہیں, ان کے صحت کا بھی عمل دخل ہے, اور بھی معاملات کافی سارے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو میرا خیال ہے کہ وقت ہمیں انتظار کرنا چاہیے چیزوں کا, جب چیزیں کچھ جو ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے میں یا ان کے اوپر تبصرہ کرنے میں یا نتائج تک پہنچنے میں شاید ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کچھ چیزوں کو ہمیں کچھ وقت دے دینا چاہیے سمجھنے کے لیے, اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہی سامنے آ جاتی ہیں اور لوگ بہتر طریقے میں چیزوں کو جج کر سکتے ہیں, ان کے اوپر اپنا تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ایک رائے بھی بنا سکتے ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ سید عبداللہ گیلانی صاحب, آپ کے وقت کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارے ناظرین کے لیے. اور اس حوالے سے سید علی گیلانی صاحب جو کشمیر میں پاکستان کی ایک پہچان ہے وہ ریاست جموں و کشمیر میں, اور ان کی محبت جو ہے وہ پاکستان سے کسی شک و شبہ سے برتر ہے, تو ان کا
ایک دم اچانک یہ سامنے آنا اور ان کا تحریک حریت سے علیحدگی اختیار کرنا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے. تو یہ ایک ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کافی ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر کی، اور آگے جو ہے تو انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہے کہ تحریک آزادی کشمیر اپنی کامیابی سے امکنار ہو، اور ہم سے بھی جو کچھ بن سکے گا ہم بھی اس تحریک کے لیے انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ کا ناز صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا، اور آپ کے سامعین کا بھی شکریہ، اور آپ کے سامعین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. اوکے سر، بہت شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.